الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم میرا نام اسلام محترم ملت اللہ تعالیٰ سبھی کی جملہ بدنی عبادات کو جملہ مالی عبادات کو قبول فرمائے اور وہ بشارت ہے جو نبی علیہ السلام نے رمضان المبارک کے درست گزارنے پر پیش فرمائی اس سب کا اللہ تعالیٰ کو خدا بنائے بعد رمضان آج ہماری یہ پہلی مجلس ہے اس مناسبت سے تھوڑی سی بات تشویق کی لائن سے اپنے موضوع سے ہٹ کر عرض کریں گے ترتیب میں ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ اقسام قلوب ہے انشاءاللہ آئندہ مجلس سے اس کو ترتیب وار سنائیں آج تھوڑی تشویق والی بات عرض کیے دیتے ہیں دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے علم کی 3 حالتیں رکھی ایک حال مختص ہے مخصوص ہے خاص ہے سب کو نہیں دیا جاتا وہ علم حضرت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو حاصل ہے اس کو علم نبوت ہے پھر اس میں سے جو مناسب سمجھتے ہیں انبیاء کرام امت کی تعلیم اور ترغیب کے لیے پیش فرما دیتے ہیں اس کی ایک شکل ہے اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے انبیاء کو مطلع فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ کسی بشر میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کرے یا اس سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کرے اللہ ہے کہ اس کی اجازت ہو جیسے موسیٰ کلیم کا طور پر گفتگو کرنا لیکن ہر ایک اس سے بات کرنے کی ضرورت کرے ایک وقت کوئی نہیں کر سکتا وہ بڑی عظیم الشان ذات وراء البرادات اس کے مقام اور مرتبے کو کوئی نہیں جانتا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ کسی بشر کی یہ حیثیت ہی نہیں أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرے یا اس سے کوئی چیز حاصل کرے الا استثناء ہاں کر سکتے ہیں تب وہ جس کو چاہے وہ منتخبہ وہ کون ہے منتخبہ لوگ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ انبیاء کی زبان
إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ہم تو اس علم کے لیے نبوت والے رسالت والے چنا ہے چند مخصوص لوگوں ذریت آدم میں سے. ان اللہ اصطفى، اصطفى کہتے ہیں چننا. جب چنے ہوں میں سب سے اچھا تھا نا تو اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں. اصطفیٰ اور مصطفیٰ سمجھنے کے لیے عرض کیا جائے. تمام انبیاء چنے ہوئے، ان چنے ہوں میں سب سے زیادہ چنا ہوا وہ مصطفیٰ کی ذات الہی. یہی مطلب سمجھ آیا کہ اصطفیٰ اور مصطفیٰ یہ چنا ہوا اللہ نے ان کو منتخب فرمایا، ان کو چنا ہے، ان کو چھانٹا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. دیکھو بھائی، عام طور پر گھر بناتا ہے آدمی، تو گھر بناتے ہوئے ریتی خرید رہا ہے. ریتی خریدتے ہوئے اگر موٹی ریتی آ گئی، بڑا سر پیٹ لیتا مستری، بولتا ہے کیا کر دیا صاحب، باریک ریتی ہونا تو ہمارا کام نہیں ہوتا. تو آپ اس کو پہلے چائے پلا کے بٹھائیں، مستری صاحب بیٹھو، انجینئر صاحب بیٹھو. اب یہ معمولی نہیں ہے، بڑی لاری سستی دیکھ کے میں تو لا لیا، لیکن اب یہ لاس کیا کروں؟ ابھی لا لیا میں، لالی تو بڑی، اب اس کو مجھے لاس سے بچاؤ، آپ تدبیر بتاؤ، ترکیب بتاؤ. تب انجینئر صاحب چائے پیئے تو اتنا تو ہاتھ ادا کریں گے کہ مشورہ دیں گے ایسا کرو، اس کو چھان لو. چھاننے کے بعد کام آ جاتا ہو. چھاننے کے بعد مستری پھر ٹانگا، انہیں بولتا نہیں صاحب ہمارے کو جو کام ہے وہ کام کے کام نہیں آتی. پہلے چاند تو موٹا موٹا الگ ہو گیا، تو اب مستری کو مشورہ دیتا ہے انجینئر ایسا کرو، جو موٹا کنکر ہے نا فلورنگ میں ڈالنے کے راستے چھوڑ دو نیچے. اچھا تب بجلیا سے کیا کروں؟ تو بجلے سے اس کو پھر چھانو. چھانٹ لیا نا، ایک چھٹائی ہو گئی. تمام انسانوں میں سے ایک چھٹائی ہو گئی. اہل کفر الگ، ایمان والے. اب پھر ایمان والوں میں سے ایک چھٹائی ہوتی ہے. پھر اس چھٹائی میں کیا ہوتا ہے؟ پھر مستری سے انجینئر سے بولتا ہے کہ دیکھو صاحب ابھی بھی یہ دونوں کام کے نہیں. انجینئر پھر مشورہ دیتا ہے یہ جو موٹی دیتی ہے نا، یہ جو آپ اینٹ سے اینٹ جوڑنے کے لیے درمیان میں مال ڈالتے ہو نا، اس کو یہ موٹے مال میں سیمنٹ ملا کر کے ڈال دو، یہ کام میں آ جائے. پھر وہ باریک اٹھا کے دیکھ کے بولتا نہیں صاحب یہ بھی کام کے نہیں. میں نے بولتا پھر ایک کام کرو، پھر چھانو. پھر چھان دیتے تو دو حصے ہو جاتے ہیں. جب اس کو چھان کر دو حصے کر دیتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے کہ اس کا کیا کروں جو موٹی ہے؟ تو وہ بولے گا کہ پہلے سے اس کے استر کاری کرو اور دوسرے حصے سے نقش و نگار کرو، فائنل کوٹنگ اس کو آپ بولتے ہیں. تو پورا کام ہو گیا کہ نہیں ہو؟ 4 درجوں میں منقسم ہو گئے کہ نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. چنے ہوئے لوگوں میں بھی ہی 4 درجات ہیں. ایک نچلا طبقہ ہے جو صالحین کہلاتا ہے، پھر اس کے بعد بلند والا جو طبقہ ہے وہ شہداء کہلاتا ہے، پھر اس کے بعد جو طبقہ ہے وہ صدیقین کہلاتا ہے، پھر اس کے بعد جس سے پوری زینت ہوتی ہے وہ نبوت والے لوگ کہلاتے ہیں، انبیاء کہلاتے ہیں. نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ ایک مثال تھی میری بات سے قریب کرنے کے لیے. بھائی مادی چیز میں بھی چھٹائی ہوتی، قابلیت دیکھی جاتی، کون کس قابل ہے اس سے وہ کام لیا جاتا ہے. علم نبوت کے لیے ہر ایک اہل نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے چنا. ان میں جو سب سے ممتاز تھے ان کو اللہ نے نبوت کے لیے منتخب فرمایا اور اپنی جانب سے ان پر وحی نازل فرمائی. اور اس وحی میں ان کے بارے میں اللہ یہ فرما رہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ. اور کسی بشر میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ سے بات کر سکتا ہے. تو کون؟ نہ صالحیت کے درجے کا کوئی، نہ شہادت کے درجے کا کوئی، نہ صدیقیت کے درجے کا کوئی. اب پھر درجہ نبوت میں جو ہیں ان کے بارے میں اللہ یہ فرما رہا ہے تم میں بھی طاقت نہیں ہے جب تک میں اجازت نہ. اب تم مجھ سے بات کر سکتے ہو، کیسے کریں گے؟ اِلَّا وَحْيًا. وہی آئے گی، فرشتہ رہے گا درمیان میں،
اس فرشتے کے تبسم سے تمہاری ہماری بات ہوا کرتی او من وراء حجاب، یہ پردے کے پیچھے سے بات ہوگی، یعنی دیکھ نہیں سکو گے، پیغام مل جائے، جیسے کوئی دور پر اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، ڈرو نہیں، اننی انا اللہ، میں اللہ، لا الہ الا انا، نہیں ہے بندگی کے لائق کوئی ذات سوائے میرے، فاعبدنی، میری ہی بندگی کرو، واقم الصلاۃ، اور بدنی عبادت کرو میری یاد کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے۔ کیسے بات کی؟ صرف آواز آ رہی تھی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے بات کر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، اللہ سے بات کرنے کی طاقت نہیں، الا وحیا او من وراء حجاب، یہ وحی سے ہوگی، یہ پردے کے پیچھے سے ہوگی۔ یہ وحی کی جو قسمیں ہیں، پہلا جو وحی کا لفظ ہے وہ مختلف شکلوں میں پیغام کے آنے کو بولتے ہیں، اور یرسل رسولا، اس میں فرشتے کے تبسس سے اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں، جیسے روایات میں آپ نے سنا ہوگا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو غم زدہ پایا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل نے آ کر حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو کیا غم ہے، آپ کو کیا پریشانی ہے، تو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا غم بیان کرتے ہیں، مجھے اپنی امت کی فکر ہے، اللہ تعالیٰ اسی فرشتے سے پھر جواب دلواتے ہیں، حالانکہ براہ راست بات ہو سکتی ہے مگر ہر وقت نہیں ہو سکتی، ہر جگہ نہیں ہو سکتا، ہر کسی سے نہیں ہو سکتا، اور جب تم چاہے جب نہیں ہو سکتا، وہ جب چاہے جب ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے جب ہو سکتا ہے، تم جب چاہو جب نہیں ہو سکتا، اس لیے انتظار کرنا پڑتا تھا وحی کا۔ تو یہ تین شکلیں ہیں جو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو علم عطا فرماتے ہیں، الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، پھر ہوتا ہے فیوحی، ان پر وحی کی جاتی ہے من جانب اللہ۔ جب یہ وحی آتی ہے تو اس کا نام ہے علم، یہ مخصوص علم ہے، خاص لوگوں کا علم۔ ہم لوگوں نے علم کس کو سمجھا؟ ہم لوگوں نے علم سمجھا ڈاکٹری کو، ہم نے علم سمجھا انجینئرنگ کو، ہم نے علم سمجھا پروفیسری کو، ہم نے علم سمجھا پیٹ کے بھرنے والی جو چیزیں ہیں، جس علم کے بعد آدمی محنت کرتا ہے اور محنت کے نتیجے میں تھوڑا مال ملتا ہے اور اپنا لباس اور اپنا مکان اور اپنے کھانے کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اس چیز کو جس کے ذریعے سے مال کمایا ہم نے علم سمجھا۔ ڈاکٹر بن گیا، ملازمت کر رہا ہے یا اپنی پریکٹس کر رہا ہے اور اس کے نتیجے میں تھوڑا معاملہ مل رہا ہے، کچھ پیسے گھر آ رہے ہیں تو کپڑا خرید رہا ہے، مکان خرید رہا ہے، اجناس خرید رہا ہے، کھانے پینے کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ علم والا ہے۔ یہ سمجھ رہا، حقیقی علم وہ نہیں، حقیقی علم تو وہ ہے جو اللہ نے چنے ہوئے بندوں کو دیا اور اس میں بھی قابلیت کے حساب سے دیا۔ سب سے زیادہ علم اللہ کے بعد کس کو حاصل ہے؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد جملہ انبیاء آتے ہیں، اس کے بعد ان کے متبعین خاص آتے ہیں، نبی کے صحابہ اور انبیاء کے حواریین، یعنی ان کے صحابہ جس کے نبی ان کے صحابہ، اور اس کے بعد جیسے جیسے بڑھ زمانہ آئے گا وہ علم کی اصل شکل حیت الا ماشاءاللہ لوگ باقی رکھتے ہیں، اکثر افراد و تفریق کا شکار ہو جاتا ہے، شکل اصلی میں علم کو باقی نہیں۔ یہودیت پہلی تعلیم توحید کی تھی، بعد میں انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا کہ نہیں بنایا، جب نبوت کے زمانے سے بڑھ آ گیا تو شرک کرایا۔ عیسائیت ابتدا میں ان کی تعلیم توحید کی تھی، لیکن جب زمانے نبوت سے بڑھ آیا تو انہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا کہ نہیں بنایا،
جہالت آئی، جب بعد ہوتا ہے زمانہ نبوت سے تو علم اصلی حالت میں باقی نہیں رہتا، سوائے ایک علم کے باقی ہر علم میں لوگوں نے افراط و تفریط کی راہ اختیار کر لی. یہودیت نے افراط و تفریط اختیار کر لی، نصرانیت نے افراط و تفریط اختیار کر لی، اور دیگر انبیاء کے ماننے والوں نے افراط و تفریط اختیار کر لی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا علم تھا کہ یہ لوگ بگاڑ پیدا کریں گے، پھر میرا کام تو نبی کو بھیج. یہی سنت اللہ تھی، یہی عادت اللہ تھی. کیا بل دین مٹے گا ایک زمانے کے بعد، تو اب اتنے زمانے کے بعد دوسرا نبی آ جائے گا. ابراہیم کے بعد اسحاق ہو، اسحاق کے بعد یعقوب ہوگا، اور یعقوب کے بعد ان کی ذریت میں ایک قبیلے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور ایک قبیلے سے عیسیٰ علیہ السلام آئے. اور اسی ابراہیم کی ساتھ اسحاق کے جو بھائی ہیں اسماعیل، پھر ان کی ذریت میں ایک زمانے تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کو زمانہ فطرت کہتے ہیں. پھر ایک زمانہ آ جائے گا تو ان کے درمیان ایک نبی کو بھیجا جائے گا جس کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہوگا. اور پھر وہ چونکہ یہاں نبی نہیں ہے درمیان، ابھی ان کے بعد بھی نبی نہیں، اس واسطے اس علم کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھ دیا. یہی علم ہے، باقی کوئی علم باقی نہیں ہے. سارے علم یا تو افراط کا شکار ہو گئے یا تفریط کا شکار ہو گئے، بگاڑ آ گیا. بگاڑ آتا تھا تو نبی آتا تھا، اب نبی آنے والا نہیں ہے تو اللہ نے اس علم کی حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھائی اور یوں فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس علم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ. نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لے لی. اب رہ گئی بات کہ نبی کی سنت کی حفاظت نہیں ہوگی. ایک سوال ہے بابا، وہ سوال یہ ہے کہ چلو قرآن کی حفاظت تو اللہ کے ذمہ ہے، حدیث کی حفاظت کس کے ذمہ ہے؟ بھائی صاحب، اللہ نے حدیث کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ قرآن مجید کی تفسیر ہے. یہ قرآن مجید کی تفسیر ہے. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه. اے میرے محبوب، جب ہم قرآن اتار رہے ہیں تو اس کو اتارتے وقت آپ اس کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان میں مبارک کو حرکت دے رہے ہیں، مت دیجیے. لا تحرک، حرکت نہ دیجیے، بھی اس کے ساتھ وہی اتر رہی، لسان کا اپنی زبان مبارک. لا تحرک به لسان لتعجل به، اس بات میں عجلت کرتے ہیں کہ کہیں بھول نہ جاؤں اس لیے جلدی پڑھتا. اللہ فرما رہے کہ ان علینا، یہ آپ پر نہیں ہے کہ اس کو یاد رکھیں، ہم پر ہے کہ ہم آپ کو یاد دلائیں. ان علینا جمعہ، آپ کے سینے مبارک میں، محبت وحی میں، صدر مبارک میں اس قرآن مجید کو محفوظ کرنا یہ ذمہ داری ہم نے اپنے اوپر رکھی ہے. اس کو یاد کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں. ان علینا جمعہ وقرآنہ، نہ صرف یہ کہ اس کو یاد کرنا آپ کے ذمہ ہے بلکہ آپ سے پڑھوانا بھی ہمارے ذمہ ہے. قرآن کہتے ہیں پڑھنے کو، کہا یقرأ کس کو کہتے ہیں؟ اور قرآن، اور آپ سے پڑھوائیں گے، ہم پڑھوائیں گے، آپ تھوڑی پڑھیں گے. تو حضور پر قرآن اتارنا اللہ کے ذمہ، اور حضور کے سینے مبارک میں قرآن محفوظ کرنا اللہ کے ذمہ، اور حضور کے لسان مبارک سے قرآن نکلوانا اللہ کے ذمہ. نہ صرف یہ کہ وہ زبان عربی میں ہے، تب بھی کچھ باتیں تشریح طلب ہے، مفہوم تک سمجھنے کی ضرورت ہے، معنی اور مطلب تک پہنچنے کی ضرورت ہے. اس کی قابلیت چاہیے، اس کی لیاقت و صلاحیت چاہیے. ان علینا جمعه وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآن. جب ہم آپ سے پڑھا دیں تو آپ کا کام ہے کہ اس کی پیروی کرو جو پڑھایا جائے. بعض جگہ مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا. ثم ان علینا بیانا، تو پھر اب اس کے بعد اس کے معنی اور مراد کو آپ کو واضح کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری. تو من معنی الفاظ وحی قرآن کہلاتے ہیں، اور مراد قرآن کو حدیث کہا جاتا ہے. اگر قرآن کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے تو مراد قرآن کی حفاظت بھی اللہ کے ذمہ ہے، لہذا حدیث کی بھی اللہ کو حفاظت فرمائے.
اب کون سا علم محفوظ رہ گیا؟ قرآن و سنت کا علم محفوظ رہ گیا. ایسا حضور کی سیرت کیا یہ قرآن ہے؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا فاتبع قرآن، جب قرآن اترتا تبھی اس کی اتباع کرتے. نہیں سمجھ میں آیا تو ام المؤمنین سے پوچھ لے، مطلب سمجھ میں آ جائے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں بعض صحابہ تشریف لائے. صحابہ کیونکہ آپ معلمہ تھی صحابہ کی بھی، اکثر صحابہ نے آپ سے حدیث کی روایت نقل فرمائی، یعنی آپ استاذ تھی، پڑھاتی تھی. حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دو شانیں عطا فرمائی تھی، ایک شان رحمت اور دوسرے جلالت نبوت. ٹھیک ہے، ذہن میں رکھے اچھی طرح. حضور جس کی طرف دیکھتے تھے تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ سے زیادہ مشفق کوئی نہیں، آپ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں، آپ مجھ سے زیادہ کسی اور کو چاہتے نہیں. یہ شان رحمت کا جب ظہور ہوتا تھا تو کیفیت یہ ہوتی تھی کہ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حضور علیہ السلام ہم سے زیادہ کسی کو چاہتے نہیں. ہر صحابی یہ کہتا. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا، محبت جو ہے نا دیدار کا تقاضا کرتی ہے. صحابہ عاشق تھے سارے کے سارے. اب اس دیدار کا تقاضا بڑھا، نگاہیں اٹھانی ان طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نگاہ بھر کے دیکھنا چاہا. نگاہیں جھک گئی، دیکھ نہ سکے. یہی سوال کا جواب دیتے ہوئے صحابہ نے کہا کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ صحابہ سوال کر رہے ہیں کیسے؟ امی عائشہ سے. حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں کہ تم نے نبی کو دیکھا نہیں، تم تو صحابی ہو. صحابی وہی کہلاتا ہے نا جس کو حضور دیکھ لے، اور یہ جو حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھ لے اور ایمان کی حالت میں مقصد ہو جائے، یہ تو پہچان ہے نا صحابی کی. اگر صحابہ نبی نہ تھے تو حضور نے تو دیکھ لیا نا، اور یہ ایمان والے تھے وہ کیا کرتے، یہ دیکھے یا وہ دیکھے. ایمان والے ہو اور ایمان کی حالت میں مقصد ہوئے. ابو جہل نے بھی دیکھا تھا اور ابو جہل کو حضور نے بھی دیکھا تھا، مگر ایمان نہیں تھا، اس کے صحابی نہیں. ایمان کی حالت پھر مصطفیٰ کی نگاہیں مبارک پڑ گئی، کافی صحابی تھے. اور ایمان کی حالت تو بہت ہوا تو صحابی. اہل سنت والجماعت نے صحابی کی تعریف میں بیان فرمایا ہے. پوچھا کہ تم تو صحابی ہو کہ تم نے دیکھا نہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ امی جلالت نبوت کا حال یہ تھا کہ ہم نگاہ بھر کے دیکھ سرکار کو دیکھنا چاہتے تو دیکھ نہیں پاتے. آپ کے چہرے مبارک کی نبوت کا جو رعب تھا، اس رعب کی وجہ سے ہماری نگاہیں جھک جاتی تھی. نگاہ بھر کے نہیں دیکھتی، ایک نظر پڑ جانا اتنا ہی کافی. لیکن نگاہ بھر کے کسی کو تھک جانا یہ بس کی بات نہیں تھی، یہ روگ نہیں تھی، بس کا روگ نہیں. لیکن کیا کریں، جلالت نبوت کی وجہ سے، رعب نبوت کی وجہ سے وہ دبدبا تھا، وہ شان و عظمت تھی کہ نگاہ بھر کے نہ دیکھ سکتے. تو ام المؤمنین نے ایک سوال اور کیا، اللہ تقرؤون القرآن، نبی کو نہیں دیکھا، اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے نبی کیسے تھے تو کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ پہلے سوال کا جواب دیا کہ رعب نبوت حائل تھا، اور میں پڑھتے تو ہیں. فرمایا کأنہ خلقہ القرآن، ان کی پوری زندگی قرآن ہے. تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، وہ سیرت طیبہ قرآن مجید کا عملی نمونہ ہے. اقیم الصلاۃ، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، ہم مصلی پہ کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور پڑھ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی. کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ مجھے جیسے دیکھ رہے ہو نماز پڑھتے ہوئے، اللہ کا حکم ویسے پورا کرو. تو گویا حضور کے اقوال مبارک تفسیر قرآن اور حضور کی سیرت طیبہ تشریح قرآن ہے. کچھ بھی نہیں مل سکتا. صبح قیامت تک اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کا ذمہ. یہ محفوظ علم، ایسا محفوظ علم نہ اس میں ایک لفظ بڑھایا جا سکتا ہے نہ ایک لفظ گھٹایا جا سکتا ہے. بڑھاؤ گے بدعتی ہونے کا فتویٰ لگے گا.
جاہل ہونے کا فتویٰ لگے. ہمارے والد صاحب اس کو سمجھانے کے لیے بولتے ہیں بھائی ایک ہائی بی پی ہے ایک لو بی پی ہے, دونوں بھی جان کے لیے خطرہ. بی پی ہائی ہو گیا تو بھی خطرہ اور بی پی لو ہو گیا تو بھی خطرہ ہے. افراط کر دینا یہ ہائی بی پی اور تفریط کر دینا یہ لو بی پی, دونوں بھی جان کے لیے خطرہ ہے. ایسے ہی دین میں زیادہ کر دینا اس سے ایمان کو خطرہ ہے اور دین میں کمی کر دینا اس سے ایمان کو خطرہ ہے. نہ افراط مطلوب ہے نہ تفریط, راہ اعتدال یہ مطلوب ہے اور راہ اعتدال کے لیے آدمی کو خود علم حاصل کرنا پڑے. جاننے والا اور انجان دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے اور پوچھا ہے انسانوں سے کہ انسان ذرا یہ بتاؤ تو صحیح کہ اندھا اور بینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھا اور بینا یعنی دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا دونوں جیسے برابر نہیں ہو سکتے. جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. علم والا جاننے والا ہوتا ہے, بے علم جاہل ہوتا ہے. علم پر عمل کے نتیجے میں اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. اور جہالت کے بعد اگر عبادت بھی کرے گا تو وہ نہیں کرے گا جو مطلوب ہے شریعت مطہرہ. کیوں؟ اس کے پاس علم نہیں. جب علم ہی نہیں جانے گا کیا کہ اس کا فرائض کیا ہے, کیا مجھے کرنا ہے کیا مجھے نہیں کرنا ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں جو جاننے والا ہو اور جو نہ جاننے والا نہیں ہو سکتا. نہ جاننے والا اللہ کی شان بندگی بجا نہیں لا سکتا. جاننے والا اس کو اس کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے جانتا ہے اور اس کی بندگی بجا لاتا ہے. اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت اس سے سرفرازی عطا فرماتا ہے. اس امت کے لیے علم کا پہلا جو بتایا گیا ہے, ہم کہہ رہے ہیں علم حاصل کرو. تو کیا علم حاصل کرنا ضروری ہے؟ نبی نے فرمایا فرض, کیونکہ تمہارے لیے جو کتاب رہبری اور رہنمائی کے لیے دی گئی ہے اس کا سب سے پہلا پڑھ ہی حکم سے شروع ہوتا ہے. اقرا, پڑھیے. پڑھو گے نہیں بچو گے. بچنا ہے تو پڑھنا. دنیاوی جو چیزیں ہیں جیسے ڈاکٹریٹ ہے, انجینئرنگ ہے, پروفیسری ہے وغیرہ وغیرہ تمام شعبے دار, اس کو فنون تو کہا جا سکتا ہے, علوم نہیں کہا جا سکتا. علوم تو بس وہ ہے اللہ نے اتارا. جہاں انسانی عقلیں ختم ہو جاتی ہیں اس کے بعد نظام پڑھائی شروع ہوتا ہے. تمہاری جتنی ہے کوشش کر لو, تمہاری جتنی عقل ہے دوڑا لو گھوڑے. جہاں تمہاری علم ہوگی وہاں سے اللہ کا علم شروع ہوتا ہے. ہماری اور تمہاری جہاں علم ہے وہاں سے اوپر کا نظام شروع ہوتا ہے. تو ہماری جو علم ہے چونکہ ہم محدود ہیں تو ہماری سوچ محدود, ہم نے علم اس کو نام, ہم نے اس چیز کو علم کا نام دے دیا جو چیز ہمارے پیٹ کی ضرورت کو پورا کرنے والا. بھائی یہ فن تو ہے پیٹ کی ضرورت پورا کرنے والا, مگر علم تو نہ کہو, علم حقیقی تو نہ کہو. اتنی ایکسکیوز نکال لی لوگ. علم حقیقی تو قرآن و سنت کا علم. باقی علم جاننا تو ہے جانور کے مقابلے میں. اگر ہم پیٹ کے لیے پڑھتے تو جانور بھی پیٹ پال رہا ہے, ہم بھی پیٹ پال رہے ہیں. وہ پڑھے بغیر پیٹ پال رہا ہے اور ہم پڑھ کے پیٹ پال رہے ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق تو ہونا چاہیے نا دوستوں. ایسا اس کے پاس علم حاصل نہیں ہے اس لیے جمع نہیں کرتا. تمہارے پاس علم آ گیا اس لیے جمع کرتے, تو لے کے کون سے جانے والے تو لے کے گیا ایسا. تو پھر تمہاری سوچ محدود ہے. ہم نے اس کو جاہل نہیں سمجھا, حالانکہ تو حاصل نہیں کرو گی. فن سے حاصل ہونے والی جو چیز ہے وہ فانی ہے اور علم سے حاصل ہونے والی جو چیز ہے وہ باقی. علم وحی کو کہتے ہیں. اللہ نے اتارا. فن یہ آپ کو کام آئے گا. کام تک آئے گا جب تک آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں. آپ کا فن آپ کو پیسہ کمانے پیدا دیتا ہے, دلاتا ہے. اور جب آپ کا ایج ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ ملازمت چاہتے ہیں تو کوئی رکھے گا کیا؟ بولتے ہیں نہیں سر معذرت, پچھے وہاں بہت لائن میں ہیں, ڈگریاں رکھ لے گی, آپ ذرا آرام فرما لو, 2 دن کما لیا, دوسرے کا پیٹ پاؤ.
دوسرے کو نوکری دے دی جاتی ہے، آپ کی مرضی مثلا. ایک دن آتا ہے کہ آدمی وظیفہ خوار ہو جاتا ہے، وظیفہ یاب ہو جاتا ہے. محدود زمانے میں محدود فنون حاصل کر کے بندہ اپنی ضرورت معاش کو پورا کرتا ہے. صرف ضرورت معاش کا علم اللہ نے تو جانور کو بھی دیا. علم کی ایک قسم انسانوں کے درمیان رائٹس، اس کو فنی علم کا نام دے دیں، اور ایک علم اللہ نے خود عطا فرمایا ہے، علم فطرت اس کو کہتے ہیں. اور فطری علم سے کوئی بندہ خالی نہیں. یہ تین حال ہے علم کی. ایک وحی، ایک عارضی طور پر بندہ کسب کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے وہ فنی علم، اور ایک فطری علم. یہ تین حالتیں علم کی. فطری علم بھی ضرورت بدنی کو پورا کرتا ہے. مثلا چوزا اگر انڈے سے نکل گیا، تھن کی طرف جائے گا کہ مجھے دودھ پینا ہے، گوشت کی طرف جائے گا کہ مجھے گوشت کھانا. اگر چوزا انڈے سے نکلا ہے نا تو وہ دانے کی طرف جائے گا، زمین پر ٹھونگے مارے گا، وہیں سے اس کی غذا نکلنی. فطرتاً اللہ نے اس کو بتا دیا ہے کہ تیرا رزق ہم نے زمین میں رکھا ہے اور تجھے چونچ مار کے وہاں سے نکالنا ہے. کچھ دن ماں مدد کر دیتی ہے. چڑیوں کی مائیں، چڑی اپنے پنجرے سے نہیں نکل سکتی چونکہ وہ زمین کی سطح سے بلند ہے، تو اس کی ماں نکلتی ہے، اس کا باپ نکلتا ہے، اور باہر دوڑتے ہیں، پرواز کرتے ہیں، اپنے منہ میں اپنی چونچ میں ان کی روزی روٹی کا سامان کرتے ہیں، پھر آ کر چباتے ہوئے ان کے منہ میں ڈال دیتے ہیں جب تک کہ یہ تھوڑے شعور والے نہ ہو جائیں. اور جب یہ شعور والے ہو جاتے ہیں تو پھر ماں باپ ان کو ان کے حال کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ خود اپنا روزی تلاش کرتے اور کھاتے ہیں. خود فطرت میں ان کو علم. اگر آپ دیکھیں کسی بھینس کے بچے کو، کسی بکری کے بچے کو، کہیں کبھی گوشت کی طرف گئے ہیں یا کبھی دانا چگنے کی طرف گئے ہیں، ارے نا یہ گوشت کی طرف بھی نہیں جاتے اور یہ دانا چگنے کی طرف بھی نہیں جاتے، صرف دودھ پینے کے لیے ہی اپنی ماں کی طرف لپک جاتے ہیں. یہ سمجھ آئی کہ اللہ نے اس خبیر کے جانور کو، جسے ہم بکری کہتے ہیں، بھینس کہتے ہیں، یہ اس خبیر کے جو جانور ہیں جو دودھ سے پرورش پاتے اور پڑھتے ہیں عالم اسباب میں، تو حق تعالی جل شانہ نے فطرت میں ان کو بتا دیا ہے. فطرتاً وہ پیدا ہوتے ہی اس طرف ہی لپکتے ہیں جس طرف اللہ نے ان کی غذا کا انتظام کر دیا. اگر انسان نہ بھی پڑھے، ڈاکٹری کا علم، انجینئرنگ کا علم، کیا وہ نہیں پڑھ رہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ کوئی ڈاکٹر نہیں، وہ پورے کے پورے ڈاکٹر ہیں نا، پورے کے پورے انجینئر ہیں، پورے کے پورے پروفیسر ہیں، پورے کے پورے سائنٹسٹ ہیں. نہیں صاحب، بات تو ایسے کچھ بھی نہیں جانتے. اب میں ہوں، نہیں آتا ہے نہ بھی آتا ہے، کیا کرے گا؟ نہیں پڑھ رہے پڑھ رہے. ایسے بہت سے ہیں میرے جیسے جن کو نہ اے بی سی ڈی آتا ہے، نہ طبی فنی علم آتا ہے، نہ ڈاکٹر ہے، نہ انجینئر ہے، لیکن وہ بخدا اس میں سے بعض ایسے ہیں نا کہ جس کے پاس ڈگری ہے اس کے جیب میں ہوتا رہتا، اس کے گھر میں جتا رہتا. بخدا ایسے میں ملا سکتا ہوں. ان پڑھ ہے، ظاہر ہے، لیکن فنی اعتبار سے جو علم دنیا کے لوگ حاصل کر رہے ہیں اتنا بھی اس کے پاس نہیں. لیکن جائیداد اللہ نے اس کو اتنی دی ہے کہ اچھا پڑھا لکھا بھی اپنے پاس اتنی جائیداد بھی ہے، یہ اس کے پیچھے میں پھرتا رہتا، ساتھ میں کم کر دے کہ وہ زمین دے دو، تمہاری پلاٹ دے دو، بولتے نا نہیں میں اتنے میں دیتا ہوں، میں اس سے کم میں دے دیتا ہوں، وہ نہیں بیٹھا ہوں. پتا کیا چلا ہے؟ وہ اس سے پڑھا لکھے، اس سے بڑی چیز کمانی ہے جو اس کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض فنی علم نہ جاننے والوں کو بھی، جیسے جانوروں کو پالنا اللہ کی ربوبیت ہے، ویسے انسانوں کو پالنا اللہ کی ربوبیت ہے. مگر انسان جس کو اللہ نے عقل سلیم عطا فرمایا، یہ پہچان نہ سکا کہ علم کسے کہتے ہیں. اس نے فن کو علم سمجھ لیا اور اسی کے لیے پوری زندگی لگا. اس کے نتیجے میں نرسری سے لے کے پی ایچ ڈی کرنے تک اس کے 25 سال زندگی لگ جاتی ہے، کب جاتی ہے لگ بھگ، بلکہ زیادہ ہی ہوتے ہوں گے. میں ایک اوسطاً بتا رہا ہوں کہ سر 25 سال زندگی اس کی پکڑ لیجیے. اچھے سے اچھا ٹاپر ہے، جلدی جلدی ایک سال میں 2 سال کی کتابیں پاس کرا لیا، ٹھیک ہے. یہ بورڈ ایگزام میں نہیں بٹھاتے بول کے بولے تو کورٹ سے کیس کر کے فائل لا لیا، ذرا زیادہ پڑھ کے بتا لیا، اوکے 25 سال پکڑ کے چلے. ان 25 سالوں میں مجھے اتنا بتا دو
کون سے سلیبس میں، کون سے سبجیکٹ میں ماں کا حق بتایا گیا، باپ کا حق بتایا گیا، بھائی بہنوں کا حق بتایا گیا، بیوی بچوں کے حقوق بتائے گئے ہوں، جی اپنی ضرورت معاش کو کہاں سے حاصل کرنا چاہیے یہ تو بتایا گیا ہے، لیکن بندوں کے حق یہاں نہیں بتایا گیا۔ اپنی ضرورت معاش کیسی پوری کی جائے یہ تو بتایا گیا ہے، لیکن اپنے رب کو، اپنے پیدا کرنے والے کو، اپنے پروردگار و پالنہار کو کیسے راضی کریں، اس کے کیا حق ہیں، وہ پورے فنون کے سارے سبجیکٹس میں، سارے سلیبس میں، سارے سبجیکٹس میں کہیں بھی نہیں ملے۔ ملتا ہے؟ میں نہیں بتا، کوئی ایک بندہ بتا۔ اب یہ گدے بیٹھے گئے کرسیوں پہ، مسند اقتدار پہ، اسی علم کو علم کہتے ہیں، اور باقی جو حقیقی علم ہے اس کے رکھنے والے کو وہ جاہل کہتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آیا تو مثال دیں۔ مثال یہ ہے، ایک بڑے علامہ اور فہامت، اتنے بڑے علامہ کہ جب بیان کرتے تھے تو لاکھوں کا مجمع تھردر کام پہ لگتا ہے۔ بڑا اللہ نے رعبدار عطا فرمایا، بڑی جلالت علمی عطا فرمائی، بڑی شان رکھتے تھے۔ وہ پاسپورٹ پر ڈگری لے گئے تو ان سے بولا کہ بھائی آپ پڑھے ہوئے؟ بولے میں پڑھا ہوا ہوں، سب سے زیادہ پڑھا ہوا ہوں، آپ کی ڈگری بتاؤ۔ نہیں میں اپنے مدرسے کے دارالفتہ کی ڈگری اور تخصصات کی ڈگریاں ہوں، وہ سب نکال کے رکھے سامنے۔ میں بولے یہ کیا ہے؟ بولے میری ڈگریاں، بولے ہمارے لیے ردی ہے، ہمارے لیے ردی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ان کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے ان ایجوکیٹڈ، یعنی ان پڑھ، حالانکہ حقیقی علم ان کے پاس، لیکن دنیا کی نظر تو وہ علم نہیں، کیونکہ جاہل کیا جانا، جاہل ہی ہوتے، علم والے ہی ہوتے۔ مگر مسلمان کو کیا ہو گیا، اسی جہالت میں جو اہل شرک چل رہے، اسی جہالت میں جو اہل کفر چل رہے، اسی جہالت میں جس میں یہودیت اور نصرانیت چل رہی، مسلمان اپنے پاس قرآن جیسے عظیم الشان علمی نعمت رکھتے ہوئے بھی یہی سمجھ رہا ہے کہ دنیا کا علم ہی حقیقی علم ہے، اور قرآن و سنت کا علم جو بس غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں کے لیے۔ ارے بھائی جب ہماری عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے اس کا تو نظام۔ حقیقی علم کی طرف توجہ کیوں نہیں؟ آپ کو اچھا نام پڑھنا سر حفظ کرا لو، کیا کھائیں گے جب سبب میں ڈنڈے پڑے تو اب بتائیے کون بچے گا منسا؟ نہیں منسا رسالہ سبب کر دوں، ابھی بھی وہ چپکا ہمارا رسالہ سبب کرنے ہی سے کچھ اللہ تعالیٰ تخفیف فرمانے عذاب میں، مگر علم کون سا کام آ رہا ہے؟ کیا اس کی ڈاکٹری کا علم کام آیا عذاب قبر سے بچنے؟ اس کی انجینئرنگ اور پروفیسری کام آئی عذاب قبر سے بچنے؟ نہیں میرے بھائی، اگر قرآن و سنت کا علم حاصل نہیں ہے نہ دنیا کی زندگی میں خیر ہے، کیونکہ عمل سے خالی، جو زندگی عمل سے خالی ہوتی ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہو، اور نہ قبر کے عذاب سے بچ سکتا ہے بندہ، اور نہ حشر کی رسوائیوں سے بچ سکتا ہے بندہ۔ تو علم حقیقی بس وہ علم ہے جو اللہ نے عطا فرمایا، اور اس علم کے لیے اللہ نے فرض فرمایا ہے کہ تم علم حاصل کرو۔ اس کا پہلا جملہ ہے اقرأ، پڑھو، کہ تمہارے پڑھنے میں ہم نے تمہارے لیے کامیابیاں رکھی۔ نہیں پڑھ سکتے اس کی آپ کی کلمہ نہیں کرا، اس رب کے نام سے پڑھ اس نے پیدا کیا۔ ایک طرف کے اندر ساری آپ کی طب آ گئی، اگر جاننا چاہیں پیدا اس نے کیا ہے تو پروسیسنگ اب برتھ کیا ہے، انسان پیدا کیسے ہوتا ہے، یہ پورا جانب جمع ہوتا نا تو اس کو بولتے ہیں مرتب۔ سارے قرآن کے لفظ خلقہ میں آ گیا، بشر کے آدمی پڑھے بھسا لفظ خلقہ میں اللہ نے کل مخلوقات کے بارے میں بیان فرمایا، اس نے پیدا کیا، جس نے اتنا سارا نظام چلا دیا تیری آنکھیں اندھی ہو گئی تجھے نظر نہیں آتا، اس رب کے نام سے پڑھنا شروع کر جس نے پیدا کیا ہے، تو پیدا کیا تیری جہالت کو دور کرنے کے لیے۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان حقیقی علم سے واقف نہیں تھا، وحی کے ذریعے سے اللہ نے اس کو وہ علم دیا تو وہ نہیں جانتا، ورنہ انسان تو یہی سمجھ رہا تھا کہ میرا دنیا کی زندگی میں حاصل کرنے والا جو علم ہے یہ میری نجات ہے، اسی میں میری کامیابی ہے، اسی کے لیے دور دور ہے، اسی کے لیے دن رات یہ کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ فرمانے کہ یہ حقیقی علم نہیں ہے، حقیقی علم یہ ہے کہ میری بندگی کیسے کی جائے وہ سیکھا جائے، میری رضا کس میں ہے وہ علم حاصل کیا جائے، مجھے راضی کیا جائے کہ میں نے پیدا کیا ہے۔
اور یہ علم حاصل ہوتا ہے سارے سلیبس میں نہیں ہے. 25 سال آپ کو علم حاصل ہوتا ہے یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دانوں میں بیٹھنے سے یا آپ کے وارثین کے دانوں میں بیٹھنے سے. کیونکہ یہ علم اور کامل علم اللہ نے اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر اتارا. اس کو قرآن و سنت کا علم کہتے ہیں. اور اس کے حاصل کرنے میں اتنی اللہ نے شدت رکھی ہے، ایکسکیوزز نہیں ہے، پھر بھی دیہات عام، امت کی غفلت عام. یہاں تک کہ عظیم الشان فریضہ فرائض میں سے نماز ایک فریضہ ہے، روزہ ایک فریضہ ہے، زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، ایک حج فریضہ ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک فریضہ بنایا ہے جہاد کا فریضہ، یہ بھی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے. بعض لوگ بولتے ہوئے ذرا اشارہ ڈر ہوتا ہے بھائی اگر کوئی اس کا انکار کرا تو کافر ہے، قرآن مجید کا انکار. کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزے فرض کی. تو کتبہ کا کیا معنی ہوا؟ فرض کیا. اب مجھے بتاؤ کتب علیکم القتال، ہم نے تم پر جہاد فرض کیا ہے. مانا جا کے دیکھنا ہو دیکھ. کتبہ فرض کیا ہے علیکم تم پر، کہیں سیام فرمایا، کہیں قصاص فرمایا، کہیں قتال فرمایا. تو کتبہ سے اللہ کسی کام کو فرض کرتے تو جہاد کو اللہ نے فرض فرمایا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے زیادہ بہترین جہاد کی شکل تھی. تقاضے تھے شدید تقاضے فروغ دین کے لیے، اشاعت دین کے لیے، انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں لانے کے لیے. ایک محدود دائرے سے اب پھلنا تھا ان کو، کائنات میں پھیلنا تھا ان کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحابہ کی مثال انجیل میں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ درخت کی مانند. درخت کیسے ہوتا ہے؟ شروع میں دیکھو آپ بہت چھوٹا سا ایک ملکہ نکلتا زمین میں سے، آپ بیج ڈال رہے تھے، تھوڑے دن پانی ڈالتے رہتے، اچانک دوسرے دن صبح میں دیکھتے تو ملکہ نکل. اس کے بعد کیا ہوتا؟ ہلو بڑھتے رہتے. پھر ایک دن آتا ہے وہی ملکہ درخت بن جاتا ہے. اب وہ پھل بھی دے رہا ہے، پھول بھی دے رہا ہے، کلیاں بھی دے رہا ہے، اس کی شاخوں سے بھی کام لیا جا رہا ہے، اس کے پتے پھیل جاتے ہیں تو اس کے سائے لوگ آرام کرتے ہیں. کرتے نہیں کرتے. صحابہ کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمائی کہ میں نے انجیل میں ہمارے نبی کے صحابہ کی جو پہچان بتائی ہے وہ اس کھیتی کی طرح ہے جیسے شروع میں بہت کمزور ہوتے ہیں، پھر یہاں تک کہ طرح پر درخت بن جاتے ہیں، پھر ایسے ہوتے ہیں کہ سارے عالم پر چھا جاتے ہیں. سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہ سارے عالم پر آپ لوگ چھانے نہیں تھے. ایک گواہ ہے کہ صحابہ شروع میں کمزور تھے، طاقت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، ایمان لانے والوں کی تعداد کے اعتبار سے. ایک آدمی ایمان لا رہا ہے، دو آدمی ایمان لا رہے ہیں، وہ بھی بڑی مشکلوں سے ڈھکے کھا رہے ہیں، گھروں سے نکالے جا رہے ہیں، لباس اتار لیے جا رہے ہیں. لیکن ایک نبوت کو صحابہ نے نہیں چھوڑا. اس قدر آپ کے ساتھ چپکے رہے کہ یا رسول اللہ آپ کا علم چاہیے، آپ کی تعلیمات چاہیے. اب اس علم کے لیے اپنی قربانیاں دینی پڑی تو دی. 13 سال کی زندگی، 10 سال، 13 اور 23 یہ جملہ نبی علیہ السلام کے علوم کا مجموعہ 23 سال زندگی. اس 23 سال زندگی میں نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جو سکھایا اس کو سیکھنے کے بعد جو دور تک علم پہنچانے کا کام اللہ نے ذمہ فرمایا تھا اس فریضے کی تکمیل کو اہم ترین فریضہ شمار کیا جاتا ہے. اس کو فریضہ جہاد کہتے ہیں. اس فریضہ جہاد کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے پورے کے پورے ایک ساتھ نہ کو نکل جاؤ. اہم ترین فریضہ ہے پورے عالم میں نبی کا علم پہنچ جائے. اہم ترین فریضہ ہے کہ اللہ کا علم اللہ کے بندوں تک پہنچ جائے اور اس کو پہنچانے کی صورت جہاد ہے. لیکن نبی علیہ السلام پر ابھی علم پورا نازل نہیں ہو گیا، کچھ علم ابھی اترا ہوا ہے، کچھ آ رہا ہے. اللہ علام الغیوب ہے، آپ جانتے کب دینا ہے کتنا دینا ہے. لہذا صحابہ کرام سے یہ فرمایا فریضہ جہاد جیسا فریضہ ادا کرتے ہوئے بھی تمہیں اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ پورے کے پورے اکٹھا نکل نہ جاؤ. ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ان نکلنے والوں میں ایک جھنڈ ایسا بھی ہونا چاہیے کہ وہ نبی رحمت
صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارک میں بیٹھ کر دین کی فہم حاصل کریں، لیتفقہوا فی الدین، دین میں سمجھ حاصل کریں۔ کیوں کریں؟ کیونکہ یہ تو گئے ہوئے ہیں نا، یہ علم نہیں جانتے جو ان کے غیاب میں نبی نے دیا ہے، کیونکہ اب نبی دائم رہنے والے نہیں، پردہ فرمانے والے ہیں۔ ایک زمانے کے بعد اللہ نے اس دنیا میں قاعدہ رکھا ہے، وہ قاعدہ یہ کہ اس دنیا کو چھوڑ کر ہر ایک کو ہمارے پاس آنا ہے۔ انک میت وانہم میتون، سارے انسان مر کے ہمارے ہی پاس آتے ہیں۔ اے میرے محبوب، آپ کو بھی موت کا نام نوش فرمانا اور ہم سے ملاقات کا شرف حاصل کرنا ہے۔ لہذا حضور علیہ السلام کا وصال مبارک اللہ رب العالمین سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے کہا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، جیسے دنیا میں موت آتی ہے عارضی موت تو آپ کو بھی لاحق ہوگی، جس کی وجہ سے آپ اس دنیا سے حجاب میں آ جائیں گے اور ہمارے پاس حاضر ہو جائیں گے۔ تو اس دنیا سے نکل کر اللہ رب العالمین کے پاس پہنچنے کا ذریعہ جو تھا وہ تھا اس دنیا میں موت کا پردہ۔ تو اللہ کو پتا تھا کہ آپ کو کب پردہ فرمانا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، پورے کے پورے نہ نکل جاؤ، نبی کے پاس ٹائم کم ہے، ان سے استفادہ کر لو، ان سے فیض اٹھا لو، ان سے علم لے لو، کہیں محروم نہ رہ جاؤ۔ کیا کریں؟ اور اس کے بعد شکل بتائی اللہ نے، وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب یہ میدان جہاد سے واپس آئیں تو جو نبی کی بارگاہ میں رہ کر اللہ کی عظمتوں کو تم نے سیکھا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ کے بارے میں ان کو بتا کر اس کی عظمتوں سے ڈراؤ۔ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ۔ یہ ہے طریقہ، یعنی جہاد پورے کے لیے پورے اکٹھے نہیں نکلنا ہے، کچھ جانیں گے اور کچھ علم حاصل کریں گے۔ تو علم کے حاصل کرنے کے لیے اللہ نے تدبیر قرآن میں بتائی، حالانکہ اس سے زیادہ اہم کام تھا فریضہ، اور جو علم مل گیا اس کو دوسروں تک پہنچانے کا۔ فرمایا کہ ابھی نہیں، کب تک؟ جب تک کہ نبی علیہ السلام موجود ہے، علم آ رہا ہے، اس سے محروم نہ ہو جاؤ۔ لہذا ایک گروہ جائے تو دوسرا گروہ موجود رہے علم حاصل کرنے کی۔ اس کی اہمیت بتائی، وہ علم نبوت حقیقی علم، اللہ تعالیٰ نے اس پہ کامیابی ہمارے رکھی اور ہم نے دنیا کے فنون کو سمجھا کہ ہماری نجات کا ذریعہ۔ دنیا کے فنون ہماری ضرورت معاش پوری کرتے ہیں اور دوسرے خبر تک کام آتا ہے زیادہ سے زیادہ۔ میں نے یہ بات کہی تھی جب تک ملازمت چل رہی تب تک کام آتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی ملازمت میں جوانی میں خوب محنت کر لیے، بینک بیلنس جمع کر لیے، کتنا بھی جمع کر لو، کب تک کام آیا آپ کا علم؟ دنیا کا جو فن حاصل کیا وہ کب تک کام آیا؟ وہ کام آئے گا ہماری موت۔ ادھر موت آئی، اب اس مال میں سے جس کو آپ نے جمع کیا ہے 1 روپے کے بارے میں وصیت کر دو، بیٹے بہت محنت سے کمایا، اللہ نے کو بتانا ہے اتنی محنت سے کمایا، سو 1 روپیہ میرے ساتھ سوال میں رکھو، رکھ کے بعد نکل گئے بڑے میں۔ ایسی کوئی وراثت، ایسا کوئی مال نہیں ہے، اور ایسی کوئی وصیت پورا کرنا نہیں ہے۔ وہ وصیت پوری کی جاتی ہے، کچھ لوگ تبرکات رکھتے ہیں، بعض گنجائشیں موجود ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، استبراء کر کسی چیز کو رکھنا۔ مثلا کسی نے کہا کہ میرا انتقال ہو جائے تو میں حج کو جن کے احراموں میں گیا تھا، آپ مجھے اس میں کفنا دیں، گنجائش تبرک استبراء کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ بولے کہ میرا دنیا کا وہ گھر ہے، اس کے کاغذات میرے ساتھ زمین میں رکھو، رکھے کوئی بیٹا کرتا ہے وصیت پوری، تو پتہ کیا چلا ادھر جان نکلی ادھر علم ختم، کام آنے والا نہیں۔ بھائی اس دنیا کی زندگی میں علم حقیقی ہے جس کو حاصل کرنا چاہیے، قرآن سنت کا علم۔ اب چونکہ شبال المکرم ہے، شبال میں مدارس دینیہ کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے میں نے تھوڑی سی بات تشریح کے لیے عرض کی کہ صحابہ نے جو قربانیاں دی ہم اس کے عشر عشیر کو بھی نہیں پہنچ سکتے، پوری امت مل کے نہیں پہنچ سکتے۔ وہ عظیم الشان قربانیاں اس علم کے حاصل کرنے کے لیے دے چکے ہیں۔ بطور نمونے کی ایک مثال دیتا ہوں، کیسی قربانیاں انہوں نے حاصل دی۔ دیکھو تاریخ کے اوراق میں ایک عظیم الشان نام آتا ہے، حضرت فروخ رضی اللہ عنہ، صحابی رسول ابی عبد الرحمن، ان کی کنیت فروخ کے نام سے معروف ہے، عرفیت جس کو ہم بولتے ہیں۔ ان کا نکاح ہوا، بڑے مجاہد آدمی تھے، اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا تھا اس مال کو اپنی بیوی کے حوالے کیا میدان جہاد کی طرف جانے سے قبل۔ کیوں کہا کہ یہ کچھ پیسے ہیں
اس کی حفاظت کرنا. تو انہوں نے خوشخبری سنائی. کبھی ہو جاتا ہے ایسا مرد کو بعد میں پتہ چلتا ہے اور بتائے گی تو پتہ چلے گا اور مرد کو کیا پتہ چلے گا. بیگم نے کہا کہ خوشخبری یہ ہے کہ اس وقت میں امید سے ہوں. تو فرمایا کہ دیکھو اللہ بیٹے سے نوازے یا بیٹی سے, مجھے نہیں پتا کہ کون سی نعمت ہے. بیٹی ہو تب بھی رحمت ہے, بیٹا ہو تب بھی نعمت ہے. رحمت ہو کہ نعمت جب حاصل ہو جائے ہر دو صورت میں اس کی خوب تربیت کرنا اور اس سرمایے کو اس پر لگانے میں جھجکنا نہیں, بلا تکلف اس کی تربیت کے لیے اس کو خرچ کرنا. مگر ایک مال کی حفاظت کرو. میری پوری زندگی کی پونجی ہے. ارے کہ شوہر بیوی پر ہی اعتبار اعتماد کرتا ہے, وہاں نہ رکھے اور نہ رکھے. بیوی کے پاس انہوں نے اپنا پونجی رکھا ہے لگ بھگ 30,000 دینار. کچھ 30,000 دینار معمولی بات نہیں ہوتی بھائی, بہت بڑی رقم ہے. نظام میں آیا تو آج کے زمانے میں 3 کلو سونا سمجھ میں آ گیا. 30,000 دینار آج کے زمانے میں 3 کلو سونا 80,000 85,500 روپے 90,000 کل کی قیمت. اللہ کم زیادہ ہوگی. اب تو اس آپ کی وجہ سے ڈائریکٹ آ گیا, اس کے بعد گرنے والا ہے مجھے سننے میں آیا تو نہیں مانگو. میں اس میں جاؤں گا کہ نئی بحث مل جائے گی. اصل موضوع کیا تھا؟ 30,000 دینار انہوں نے رکھا. چلے مگر عظیم کام انہوں نے کیا, عظیم کام. وہ عظیم کام کیا تھا؟ تقاضوں پر گئے. اس وقت کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ہم تقاضوں کو سمجھ بھی نہیں رہے اور تقاضوں کی تکمیل کرنا بھی نہیں چاہتے. ہم کچھ بچوں کو یا ابا کر کے ٹوٹی پہ ہاتھ لگا کے ان کو منا کے ان کو سمجھا کے ان کے والدین کو منا کے سمجھا کے لاتے ہیں. تمہارے علاقے کے لیے ہم ان کو تیار کریں گے, تم ان کو پڑھاؤ ہمارے پاس. ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں, بچہ راضی ہو جاتا ہے, پڑھا دیتے ہیں. اب یہ جب اپنے علاقے میں جاتا ہے وہاں دیکھتا ہے کہ صاحب یہاں تو میری عزت ہی نہیں, یہاں تو میرا احترام و اکرام ہی نہیں, یہاں مجھے محنت کے طور پر جب میں اپنے اوقات دے رہا ہوں تو میرا خیال ہی نہیں رکھا جا رہا جیسے رکھنا چاہیے. اب لہٰذا وہ شہروں کا رخ کرتے ہیں, میرے ساتھ کوئی اچھی جگہ جا کے کام کر لیں گے, وہاں پر اچھی تنخواہ مل جائے گی, تو یہ چھوڑو دوں. اس کی وجہ سے آپ بخدا کتنے ہی ایسے دیہات ہیں جہاں امام جہاں موزن نہیں. چلے میرے ساتھ, میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا کہ آپ کو نہ معلوم. کتنی ہی جگہ کے تقاضے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں کہ صاحب کوئی ایک خطیب ہے تو بھیج, کوئی امام ہے تو بھیج, کوئی موزن ہے تو بھیج. لیکن ہم تقاضوں پر کام کے لیے بولتے ہیں تو کوئی تیار نہیں. یہاں ہے تو بولو ان صاحب تقاضے پہ جانا نہیں ہو, یہ حال ہے. لیکن وہ صحابی تھے اور صحابہ کو معلوم تھا تقاضوں پر کام کیسے کیا جاتا ہے. علم دین تقاضوں کی تکمیل کے ساتھ پھیلتا ہے. تفرق ابی عبد الرحمن نکل پڑے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں. حضور اپنے زمانے کے آخری حصے میں اپنے صحابہ سے پوچھتے تھے کہ فروغ نہیں پڑتا. آپ کا زمانہ بیت گیا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ رسول کہلائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کہلائے. آپ اپنے زمانے میں پوچھتے رہے کہ فروغ نہیں لوٹا. آپ کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین نے اپنے پورے عرصے خلافت میں آپ کو پوچھتے رہے کہ فروغ نہیں لوٹا. بہت کوشش کی پتہ چلانے کی کہاں ہے کہاں. سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان کے 12 سال, حضرت عمر بن خطاب کے 10 سال, حضرت ابوبکر صدیق کے 6, اور یہ تینوں آپ کو کتنے سال ہو رہے ہیں؟ 1 2. تاریخ میں لکھا ہے کہ پورے 27 برس تک, پورے 27 ایئرس ہماری ایجوکیشن لائف کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اس زمانے کی جو باقی ایجوکیشن ہے 27 برس تک تقاضوں ہو جاتے ہیں. یہاں پہ وہاں دین پہنچا دیا, اس سے آگے تقاضا آیا, یہاں شرک پڑا ہے, کفر پڑا ہے, جہالت پڑی ہے, لہذا یہاں نبی کا دین پہنچنا چاہیے. آگے بڑھتے گئے آگے بڑھتے گئے, ایک جگہ کا تقاضا, دوسری جگہ کا تقاضا, تیسری جگہ کا تقاضا, 27 برس تک تقاضوں پر کام کیا. جوانی ختم ہو گئی, چہرے پہ جھریاں آ گئی, بالوں میں سفیدی آ گئی, کمر جھکنے لگ گئی, دانتوں میں تھوڑی سی کمزوری آنے لگ گئی. تو ہم لوگوں نے کہا کہ اللہ کے بندے کوئی بیوی بچوں کا حق بھی ادا کر لے. گھر پیچھے چھوڑ آیا, اپنی بیوی کو پوچھتا نہیں, پرسانے حال نہیں, تقاضوں پر اتنا مصروف ہو گیا. لیکن مجھے یاد آیا کہ بھائی میں اپنی جان کی حد تک تو شامل ہو سکتا ہوں, لیکن ہم تلفی تو نہیں کر سکتا. کب سے بیوی کو چھوڑا ہوا ہے, اب خیال آیا تو 27 برس کے بعد
مدینے کی گلیوں میں بڑی عجیب و غریب تبدیلیاں، کیونکہ کئی زمانے ہو گئے، حضور کا زمانہ بھی تھا، ابو بکر صدیق کی خلافت کا زمانہ بھی تھا، سیدنا عمر فاروق کے زمانے خلافت بھی تھا، سیدنا عثمان غنی کا زمانہ خلافت بھی تھا، 27 برس معمولی بات تھی، یہ بھی کیا تو رات کے 12 کے قریب، آدھی رات کے قریب وہ اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچے اور دستک کی. راستے میں کوئی پہچاننے والا نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، سب انجان چہرے، کوئی ایک دوسرے کو صرف سلام کر رہے ہیں، خیریت دے رہے ہیں، بس اتنا ہی. ایسا سمجھ میں آیا کیونکہ اس وقت زمانے میں سکتا تھا، مجاہدین آتے جاتے رہتے تھے، سمجھ گئے کہ کوئی مجاہد ہے واپس اپنے گھر لوٹا ہے، تو کسی نے اپنے توجہ بھی نہیں دی. راستے میں گزرتے ہوئے سرکار کے زمانے میں ہر ایک کو سلام کرنے والا، لیکن اب تو کوئی جاننے والا نہیں، نہیں کسی کو پہچان پا رہے کیونکہ ہر چہرہ نیا ہے. جو نہیں تھے وہ پیدا ہو گئے، جو پیدا ہو گئے تھے بچے تھے بڑے ہو گئے، اور جو بڑے تھے وہ جوان ہو گئے، جوان تھے قبولت والے ہو گئے، قبولت والے بوڑھے ہو گئے، کوئی نہیں پہچان پائے. اب ایک دروازے پہ دستک دی تو اندر سے جوان نکلا. چونکہ ان کو بڑی عجیب حیرت میں دیکھا کہ گھوڑے پہ سوار ہیں اور سفر کی وجہ سے ڈاکہ واٹا باندھا ہوا تھا. کبھی اپنے آدمی نے اپنے کسی کو دیکھا نہ ہو تو پہچانے کا کیسے؟ اب جو دروازے پہ دستک دے کے گھر میں داخل ہو گئے، دیر سے دروازہ کھلا تو دھکا دیا. اس زمانے کے جیسے لاک پین کے دھکا دیا، اندر داخل ہو گئے صحن میں. گھر کے صحن میں داخل ہو گئے تو گھر کے مالک نے سمجھا کے ساتھ کوئی چور داخل ہو گیا، کوئی ڈاکو داخل ہو گیا. ہاں مدینے میں یہ مدینۃ النبی میں یہ، حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کے گھر میں گھس جائے بلا اجازت، کیونکہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہ ہونا. الا ان یؤذن لکم، جب تک تمہیں اجازت نہ مل جائے. ولا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھر میں بھی نہیں جا سکتے، اور عام تم اپنے گھر میں بھی بغیر اجازت نہیں جا سکتے. عداوت عن معاشرت کے سکھا ہے. یہ نبی کا نبی علیہ السلام کی تعلیم یافتہ لوگ یہ کسی کی حالت کے صحن، کسی صحابی کے صحن، کسی ایمان والے کے گھر میں داخل ہو جائے. اب انہوں نے اس کو پیچھے سے پکڑ لیا، اوپر سے آ کر 2 منزلہ تھا، پیچھے اور اوپر کا حصہ، تو اوپر رہتے تھے، اوپر سے نیچے آیا ہے تک اندر داخل ہو گئے تو سمجھا کہ میرے گھر میں کوئی ڈاکو گھس گیا. یوں پیچھے سے آگے پکڑ لیا، بولے میں تو تجھے آج قاضی کے پاس لے جاؤں گا، چھوڑوں گا نہیں. میں کم بخت مدینہ النبی میں آنا ڈاکہ ڈالتا ہے، میرے گھر میں چوری کی غرض سے داخل ہوا ہے. میں جانتا نہیں تھا تمہیں، زبان سے الفاظ نکل کے دے دی گئے، کیونکہ عام طور پر ایسے لوگوں کے ساتھ بڑی لہجہ استعمال کیا جاتا ہے. تو وہ اپنے آپ کو چھڑانے لگے. جوان کے ہاتھوں میں پھنسے تھے تو آسانی تو نہیں تھا چھڑانا، مگر وہ بھی کمزور نہیں تھے. رقم پہل شروع ہو، کیونکہ فوجی تھے، رقم پہل شروع ہو، انہوں نے ڈاکلا تو میرے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہے تو میرے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ دونوں ایک دوسرے سے پوچھ رہے میرا گھر تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اتنے میں کچھ لوگ جمع ہو گئے، کہہ رہے کہ کون ہو؟ میرا گھر ہے، نہیں میں اس کا مالک ہوں. پورے مدینے سے پوچھ، سب کہہ رہے ہم نے تو کوئی دیکھا اس نوجوان کو یہی آتا رہتا ہے، یہی آتا رہتا ہے، اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے. بولے نہیں میرا مکان. اب یہ تو آواز اونچی ہے نا، میرا مکان ہے. تو اندر سے ایک دوسری آواز آئی، وہ آواز یہ تھی کہ بیٹا یہ تمہارے ابا ہے، یہ میرے شوہر ہیں، یہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گئے تھے، یہ بڑے زمانے کے بعد آئے. آپ کی ولادت چونکہ ان کے غیاب میں ہوئی ہے تو آپ ان کو نہیں پہچان رہے، اور چونکہ انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے کیونکہ ان کے جانے کے بعد آپ کی ولادت ہوئی تھی، اس واسطے وہ آپ کو نہیں پہچان رہے. کہیں کوئی بے ادبی نہ کر بیٹھنا، بیٹا یہ آپ کے والد ہیں. کیا حالت ہوا ہوگا اس منظر کو یاد کرو. صرف کسی باپ سے بیٹا بچھڑا ہو، ایک زمانے کے بعد ملتے ہیں تو ملاقات کا عالم کیا ہو. ابھی کچھ دیر پہلے دونوں ایک دوسرے کو اس لیے پکڑ رہے تھے کہ دونوں کو ایک دوسرے پر غصہ تھا، لیکن ماں کا ایک لفظ کہ یہ تمہارے ابا ہیں، یہ اللہ کے راہ میں گئے ہوئے تھے، یہ بڑے زمانے کے بعد لوٹے، اس سے دل کی حالت بدل گئی. باپ اپنے بیٹے سے مل رہا ہے، بیٹا اپنے باپ سے مل رہا ہے، ابھی بھی وہی چمٹے ہوئے ایک دوسرے کو چمٹائے ہوئے. کیفیت یہ ہے کہ آنسو نہیں کرتے، یہ کہہ رہے کہ بیٹا میں نے پہچانا نہیں، میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کر دی اور میں نے تمہیں دھکا دیا، تو مجھے معاف کرنا، تم اپنی جانب سے صحیح تھے. یہ کہہ رہے کہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا،
مجھے اپنے باپ سے اتنی آواز بلند کر کے بات نہیں کرنی چاہیے، مجھ سے خطا ہو گیا، مجھے معاف کر۔ ایک دوسرے کے ساتھ یوں مل رہے ہیں، ایک دوسرے کی پیشانی کا بوسہ دے رہے ہیں۔ اس کے بعد رات کو کافی دیر ہو گئی، چونکہ تعارف ہو گیا تو جتنے جمع ہوئے تھے لوگ چلے گئے، تو بیٹا آرام کرنے کے لیے اپنے حجرے میں گیا، شوہر اپنے حجرے میں آرام کے لیے گئے تو بیوی کو سنانے لگے کہ کیوں دیر ہو گئی، بے وضو پیش کرنا پڑتا ہے آج کل بھی کرنا پڑتا ہے، جب بھی کرنا پڑتا ہی تھا۔ اگر دیر سے آگے تو دیکھو پہلا سوال کرتی ہے کہاں پہ، سب سے پہلا ٹارگیٹ، پہلا سوال جو رہتا ہے دیر سے پہنچے کہاں دیر۔ ہمارے لوگوں کے پاس کیا رہتا ہے کہ دوسرے کو چکر نہیں ہے، وہاں پہ سے اتنا مسئلہ۔ بہرحال انہوں نے پوچھ لیا، بڑے دن ہو گئے آپ کو یاد نہیں آئی، ایک دو تین منٹ اس طرح کے سوالیاں کیے تو انہوں نے اپنا سارا سفر کے گودام سنانی شروع کی۔ وہاں سے تقاضا فلاں جگہ کا، وہاں سے تقاضا فلاں جگہ کا، وہاں سے تقاضا فلاں جگہ کا، اس کی تکمیل کی وجہ سے میں یہاں نہیں پہنچ سکا، حقوق نہ ادا کر سکا، اس کے لیے معافی طرف بھی چل گئی۔ لیکن بیگم کی حالت بڑی غیر تھی، وہ یہ تھا کہ جب 30,000 دینار دے کے گیا تھا، آپ اگر پوچھا کہاں ہے تو تمہیں کہاں سے بتاؤ حساب، وہ یہ بھی تو حساب کر رہے ہیں، ہم اپنا حساب دے رہے ہیں کہ کہاں سے کام کیا تھا، تو ہم حساب دے گا کہ بندہ 30,000 دینار کہاں خرچ ہوا، ابھی اپنا یاد کر رہی فلاں وقت میں فلاں جگہ خرچ کی، فلاں مدد کو اتنے لی، استاد کو اتنے لی، فلاں وقت میں اس کی فلاں ضرورتیں پوری کی۔ ان کے دماغ میں پورے 30,000 دینار کا حساب چل رہا ہے، ان کی زبان سے 27 سارا اسباب کے اسباب نکل رہے ہیں، کہاں گئے تھے۔ بالآخر بیوی نے کہا، جب یہ لفظ آ گیا زبان، پہلے انہوں نے 30,000 دینار دیے تھے نا، وہ کہاں کیوں کچھ رقم ابھی مجھے مالا غنیمت میں ملی ہے، اس میں اس کو جوڑ کے رکھ دیتے، تو کہنے لگی کہ دیکھو ابھی رات بہت ہو گئی ہے، کافی دیر سے آپ سفر سے تھک کے آئے، آرام کر لو، مطلب کی بات یہ بات ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے یہ بات بھی صحیح ہے، آرام کر لیا، چونکہ تھکے ہوئے تھے تاخیر سے ہو۔ اس کے بعد میں بیٹا پہلے اٹھ کے چلے گئے مسجد، پیچھے سے تاخیر سے پہنچے مسجد نبوی۔ جب مسجد نبوی میں پہنچے تو بس نماز فجر کی ادا کر لینے کے بعد میں دیکھا کہ ایک بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص ان کے درمیان میں، چونکہ رات میں دیکھا تھا نا بیٹے کو، اس زمانے کی جیسے رہتے نہیں تھے اس زمانے میں، پھر بھی چہرے میں وہ شناخت اور پہچان نہیں آئی تھی، دن کے ڈالے میں دیکھنے میں جو شناخت اور پہچان آتی ہے، رات کے اندھیرے کی وجہ سے بھی وہ شناخت نہیں ہے۔ دیکھا کہ صاحب ایک نوجوان بیٹھا ہے، اس کے ارد گرد سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو پوچھا ارے صاحب یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم ان کو نہیں جانتے، کہنے لگے کہ یہ ربیعہ، اچھا ربیعہ، اچھا کیونکہ اب انجان نہیں بن سکتے، نہیں میں مسافر تھا بہت زمانے کے بعد آیا، اس لیے میں تو نہیں جانتا، اس لیے پوچھا تو فرمایا کہ ربیعہ، کون ربیعہ؟ ارے آپ ان کو نہیں جانتے، آپ ان کو نہیں جانتے، یہ محدث ہے مدینہ النبی ہے، یہ فقیہ ہے اپنے زمانے کے، ان سے بڑا اس وقت میں محدث کوئی نہیں، ان سے بڑا اس وقت میں کوئی فقیہ نہیں، ایسے عظیم علم والی شخصیت۔ اچھا بڑے لوگ اکرام کے ساتھ ان کی باتیں سن رہے ہیں، منظر یاد آیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد پلٹ کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور صحابہ کو درس دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد میں کوئی خواب دیکھتا تو آپ سنا دیا کرتے اور تعبیر دے دیا کرتے، یا عام خواب دیکھتے تو آپ سنا دیتے اور تعبیر دے دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں پہ جاتے تھے، اب یہ قال اللہ اور قال رسول کے سلام کے پیغامات امت کو پہنچائے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک مہمہ چھٹنے لگے، جب یہ جانے لگے تو مہمہ چھٹنے لگا بڑے اکرام و احترام کے ساتھ، وہ آگے چلے گئے، ان کی بڑی عزت توقیر ہوتی، دیکھی گیا بڑی عزت والا آدمی، دل میں خیال ہے، گھر پہنچے، لیکن رات کی بات ادا کی، پوچھا مجھے کہ بیگم وہ 30,000 دینا، بھائی دیکھو دو آپشن ہے تمہارے ساتھ، ابھی آپ مسجد سے واپس آئے، بولے ہاں کیا دیکھا، تو اب وہ نوجوان کی پوری تعریف توصیف، ان سے جو سنا وہ سب سنا دیا، سنا کہ مجھے بڑی عزت والا اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت عطا فرمائی، بڑا خوش ہوں سے دیکھ کر، فرمایا کہ آپ نے نہیں پہچانا رات کو جس سے ملے تھے وہی آپ کا بیٹا ہے، آپ بتاؤ 30,000 دینار چاہیے بیٹے کی عزت چاہیے،
فرمایا کہ آپ کے بیٹے کو اس عزت والے مقام تک پہنچانے کے لیے آپ کا دیا ہوا سرمایہ اس کو لگایا ہے. تو فرمانے لگے خدا کی قسم تو نے میرا ایک ایک دینار کام میں لگا دیا. یہ ہے علم دین کے حاصل کرنے کے لیے، علم دین کو پہنچانے کے لیے تقاضوں پر جانا. ان کے والد ابی عبد الرحمن الفروخ سے سیکھنا چاہیے. علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی لگانا یہ ربیعۃ الرائے سے سیکھنا چاہیے. علم دین حاصل کرانے کے لیے اپنی اولاد پر اپنی جملہ پوری نشاور کر دینا یہ ان میں ربیعہ سے سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنا سارا مال لگا دیا تاکہ میرا بچہ دیندار ہو جائے. اور علم حقیقی جو اللہ نے عطا فرمایا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس امت کو دیا ہے، وہ علم میرے بیٹے کے سینے میں ہونا چاہیے. اس پر انہوں نے جتنے مدرسین کو رکھنے کی ضرورت پڑی رکھا ہے اور ان کا جو اعزاز اور اکرام کرنا چاہیے کیا ہے اور ان کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہاں تک کہ ممبر رسول پہ کھڑے رہ کے اللہ قال رسول کی صدائیں ان کی زبان سے اوپر سننے لگی. یہ عزت انہیں حاصل ہوئی. علم دین کے سیکھنے کے لیے ماؤں کو بھی قربانی دینی پڑتی، باپ کو بھی قربانی دینی پڑتی، اولاد کو بھی قربانی دینی پڑتی. اور تینوں کے لیے اس واقعے میں عبرت نصیحت موجود ہے بشرطے کہ کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. ایک بڑا پیغام ہے شباب المکرم میں اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو ٹھیک ہے آپ فنون سکھانا چاہتے ہیں، میں منع نہیں کرتا، لیکن علم دین سے محروم تو نہ رکھو. ابھی داخلے چل رہے ہیں، جہاں ہو سکے ممکن ہوا اپنے بچوں کو علم دین کے لیے تیار، یا جہاں تک عام کے ذریعے سے کوئی علم دین کے لیے اپنے بچوں کو بھیج سکتا ہے تو آپ اپنے لوگوں کی ترغیب کا کام کرو گے، ساتھ اپنے بچوں کے علم دین سے آراستہ کرو. اسی لیے تو مدارس ہیں کہ یہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام ہمارے بچوں کے سینوں میں بٹھایا جاتا ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ حقیقی علم یہ ہے جس سے انہیں اللہ کی شناخت ہوتی ہے، معرفت حاصل ہوتی ہے. پھر علماء کہلاتے ہیں، ان میں بعض وہ ہوتے ہیں جو حقیقت اللہ کی معرفت حاصل کر کے اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو منشا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ پورا ہوتا ہے اس کے ذریعے سے، اس علم کے ذریعے سے. لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ. اللہ کی عظمتوں سے ڈرانے کا علم کہاں ملے گا؟ اللہ کی قدرتوں کا علم کہاں ملے گا؟ قال اللہ میں وقال رسول. تو اس علم کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے نظام بنانے کی فکریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم نافع فہم سلیم اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت چونکہ مدارس دینیہ کا آغاز ہو رہا ہے، ہمیں سب سے پہلے حقیقی علم کو جاننا چاہیے. اس لیے میں نے اس موضوع کو چھیڑا اور علم دین کے لیے قربانی، اس کے لیے ایک اسوہ اور نمونہ میں نے سب کے سامنے رکھا. اور علم دین حاصل کرنا ضروری کتنا ہے اس کو جان لو کہ حقیقی علم ہماری خبر میں کام آتا ہے. علم حاصل ہوگا عمل ہوگا، عمل کے نتیجے میں عذاب قبر سے بچے گا. علم حاصل ہوگا نور حاصل ہوگا، علم حاصل ہوگا نور جو حاصل کرے گا پلسرات پر نور کام آئے گا، اسی کے نتیجے میں آدمی پلسرات پار کرے گا. علم حاصل ہوگا انسان کو عمل کی توفیق ملے گی، عمل کرے گا اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا اور اس کو ان لوگوں سے ممتاز کرے گا جو بے علم علم حاصل کرے گا، عمل کرے گا، عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے رضا سے نوازے گا اور اپنا خوب احساس عطا فرمائے گا. اور پھر علم حاصل کرے گا، عمل کرے گا، رضا الہی پائے گا تو نعمت جنت نہ دلا. اللہ تعالیٰ کی نعمت جنت کی کب ملتی ہے؟ علم پر عمل ہو، اس کے نتیجے میں ملتی ہے. تو عزیزان گرامی، اس موقع پر ترغیب کے لیے باتیں عرض کی گئی ہیں کہ اپنے بچوں کو علم دین سے آراستہ کرو، اس لیے کہ وہ حقیقی علم، باقی تو فنی علم ہے، اس سے محروم نہ رکھو. آج کل مدارس دینیہ میں بھی نصاب موجود ہے، اصلی علوم کے ساتھ مرج ہے. بعض مدارس ایسے ہیں جو اسکولوں کے ساتھ مرج ہے، یعنی وہاں سے ٹیچرز آتے ہیں، پڑھاتے ہیں اور اسکول کا نصاب بھی پورا کرتے ہیں اور اپنے علم دین کی حاصل کرنے کا مدرسے میں رہنے کی وجہ سے نظام مکمل ہو جاتا ہے. الحمدللہ ہمارے مدرسے میں بھی اسلامیہ میں بھی نظام موجود ہے کہ مدرسے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ 2-3 گھنٹے اصلی علوم بھی بچوں کو مل جاتے ہیں. کوشش کریں کہ اپنے بچے نہیں اس سے محروم رہے نا، اس سے جہاں تو تعلیم کی ضرورتیں ہوں وہاں اپنے بچوں کو بھیجنے کی فکریں ہوں. اور ساتھ ساتھ اگر اپنے بچے نہیں ہیں یا وہ لوگ آلریڈی پڑھ رہے ہیں تو پھر ہم دوسروں کی ترغیب کا کام کریں، کیونکہ ہمیں خالی اپنی ذات کی حد تک سوچنا نہیں ہے، پوری امت تک پیغام خدا اور پیغام نبی پہنچانا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے نہ آپ کی بات چلتی ہے، جو آپ کی بات سن کر اس پر عمل کرتا ہو اس کی ترغیب کا کام کریں کہ صاحب اپنے بچوں کو علم دین سے جوڑیں اور مدارس دینیہ سے جوڑنے کی فکر ہو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کلمات استغفار